خبروں سے آگے میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ اقوام متحدہ کے مطابق دنیا کی آبادی میں اگلے 15 سے 20 سال کے دوران مزید 1 ارب کا اضافہ ہوگا، جبکہ سال 2050 تک یہ 9 ارب ہو جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اتنی بڑی آبادی کی خوراک کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے تیار ہیں، اور کیا پاکستان جیسا ترقی پذیر ملک دنیا کی اناج کی ضروریات پوری کرنے میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ اس بارے میں آئیے دیکھتے ہیں پابندہ نعیم کی رپورٹ۔ اقوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق دنیا کی آبادی کو 2012 تک 7 ارب تک پہنچنا تھا، لیکن یہ پیشگوئی 1 سال پہلے ہی پوری ہو گئی۔ آبادی کے 9 ارب کا ہندسہ عبور کرنے کی 2050 تک کی پیشگوئیاں کتنی درست ثابت ہوتی ہیں، یہ بھی آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن اس صورت میں دنیا کو جتنی آبادی کی خوراک کی ضروریات پوری کرنی ہوں گی، ان کی تعداد بھارت کی موجودہ آبادی سے زیادہ ہوگی۔ پال دروش انٹرنیشنل فوڈ پالیسی انسٹی ٹیوٹ کی ترقیاتی حکمت عملی کے شعبے کے ڈائریکٹر ہیں۔ یہ بہت اہم ہے کہ دنیا خوراک کی پیداوار جاری رکھے اور بڑھائے، اور اگر وسیع طور پر دیکھا جائے تو پچھلے 30-40 سال میں اناج کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے، لیکن خوراک کی پیداوار بڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ غریب لوگوں کو یہ ملے گی بھی۔ خوراک تک رسائی کا مسئلہ بھی ہے۔ کیا لوگوں کے پاس اپنے خاندانوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایسے وسائل ہیں کہ وہ اپنی خوراک خود اگانے یا خریدنے کے قابل ہوں؟ عالمی ادارہ خوراک و زراعت کے 2010 میں جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق دنیا میں 925 ملین افراد بھوک کا شکار ہیں۔ ان میں سب سے کم تعداد ترقی یافتہ ملکوں میں اور سب سے زیادہ ایشیا بحر الکاہل اور سب سہارن افریقی ملکوں میں ریکارڈ کی گئی ہے۔ اب تک ایسے کوئی اعداد و شمار دستیاب نہیں جن سے معلوم ہو سکے کہ جنہیں کھانے کو میسر بھی ہے ان کی خوراک کتنی صحت بخش ہے۔ تاہم دنیا کی آبادی 7 ارب ہونے کا مطلب ہے کہ اوپر بتائے گئے اعداد و شمار کی روشنی میں دنیا کا ہر 7واں شخص بھوکا ہے۔ دنیا کے مختلف ملکوں میں غریب آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان کے پاس اس خوراک تک رسائی کے لیے مناسب آمدنی نہیں ہے۔ اس لیے جب آپ کے پاس بے روزگاری یا کم آمدنی والے افراد کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو اس آبادی کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے جس کے پاس کھانے کو کافی نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ خوراک کی سپلائی میں مجموعی طور پر کوئی کمی نہیں ہوگی۔ مسئلہ اس کی تقسیم اور فراہمی کے نظام کا ہے اور کیسے دنیا میں غربت کم کی جائے۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب کے سیکرٹری زراعت عارف ندیم کہتے ہیں کہ دنیا کی خوراک کی ضرورتیں پوری کرنے میں پاکستان اہم کردار ادا کر سکتا ہے، جہاں پچھلے 3 سال سے گندم کی بہترین فصل ہو رہی ہے، اور اس سال صوبہ پنجاب نے 10 لاکھ ٹن گندم بیرون ملک برآمد کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں فوڈ سیکیورٹی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اناج کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا تعلق عالمی منڈی کی قیمتوں سے ہوتا ہے۔ آج دنیا میں گندم جو ہے وہ $330 ٹن کی بک رہی ہے، تو ہماری جو 950 کی قیمت ہے وہ ٹرانسلیٹ ہوتی ہے کو $310 ٹن پہ۔ تو $310 ٹن کے حساب سے اگر آپ آٹا گندم کو پیسیں گے تو اسی قیمت کی بننی چاہیے۔ مہنگائی مطلب آپ اپنے گندم کو انٹرنیشنل مارکیٹ سے کم قیمت پہ تو نہیں بیچنا چاہیں گے نا جی۔ اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ریڈ ہارڈ ونٹر ہے وہ $370 کی بیچتا ہے۔ ہماری تو اب کوشش ہے کہ ہم اپنے فارمرز کو انکریج کریں کہ کچھ علاقوں میں جہاں اور وہ جو پورٹ کے قریب ہیں، مطلب راجن پور ہوا، رحیم یار خان ہوا، اور جو سرپلس پروڈیوس بھی کرتے ہیں، وہاں پہ ہائی پروٹین ویٹ اگا کے جس کی قیمت ہمیں $370 ملتی ہے، $30-40 زیادہ ملتی ہے، ہم ایکسپورٹ بھی کریں۔ ان کا کہنا ہے کہ زراعت اگر 8% کی رفتار سے ترقی کرے تو کسی ملک کی معیشت 10 سے 11% کی رفتار سے ترقی کرتی ہے، لیکن گندم یا اناج کے بجائے غیر روایتی اجناس کاشت کرنے سے دنیا بھر میں روزگار اور معیشت کی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ اگر آپ گندم لگائیں تو آپ 2 نوکریاں پر ایکڑ کریٹ کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر آم کا باغ لگا ہو یا کنو کا باغ لگا ہو یا آلو لگائے ہوں یا گوبھی لگائی ہو، چقندر لگایا ہو، تو 9 نوکریاں نکلتی ہیں۔ آج اگر ایز اے پالیسی پلانر میں گندم کی طرف جاؤں تو دیٹ وڈ ناٹ بی اے ویری وائز تھنگ۔ ماہرین کے مطابق اچھی خبر یہ ہے کہ دنیا کی آبادی بڑھنے کی رفتار کم ہوئی ہے۔
لیکن اگر آبادی 1% کی رفتار سے بھی بڑھ رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ہر سال کم از کم 7 کروڑ نئے انسانوں کو پیٹ بھر خوراک کی ضرورت رہے گی، جس کے حل کے لیے آبادی بڑھنے کی رفتار میں کمی لانا ضروری ہے۔ لیکن پاکستان جیسے ملکوں کے لیے آنے والے وقت میں خوراک کی پیداوار سے زیادہ غربت ایک بڑا چیلنج ہوگا، جس سے نمٹنے کے لیے ماہرین کا خیال ہے کہ معاشی ترقی کی رفتار اور فی کس آمدنی بڑھانے کی ضرورت ہوگی۔ تابندہ نعیم، اردو VOA، واشنگٹن۔ کھانے کے لیے خوراک، رہنے کے لیے گھر اور پہننے کے لیے کپڑا، ہماری بنیادی ضروریات سے لے کر تمام آسائشوں تک کے لیے وسائل ہم اس زمین سے حاصل کرتے ہیں۔ دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی کا ہماری زمین اور اس کے ماحول پر کیا اثر پڑ رہا ہے، اس بارے میں آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ حالیہ کچھ برسوں کے دوران دنیا کے مختلف حصوں کے موسم میں جو شدت دیکھنے میں آئی ہے وہ نہ صرف ان علاقوں کے مکینوں بلکہ عالمی سطح پر تحقیق کرنے والوں کے لیے بھی حیران کن ہے۔ ماہرین کے مطابق اگرچہ ان میں سے کئی واقعات قدرت کی دین ہیں، تاہم ان سے جس وسیع پیمانے پر تباہی ہوئی اس کے لیے بڑی حد تک انسانی سرگرمیاں بھی ذمہ دار ہیں، جن میں بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ تیزی آ رہی ہے۔ ڈاکٹر برائن گرینبرگ کا تعلق واشنگٹن کے انٹریکشن نامی ادارے سے ہے، جو دنیا بھر میں کام کرنے والی غیر سرکاری امریکی تنظیموں کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے۔ زرعی سرگرمیوں اور جانوروں کی نشو و نما کے لیے زمین پر پڑنے والا بوجھ اور پہاڑی علاقوں اور پانی کے ذخائر کے قریب جنگلات کی کٹائی ایسی کارروائیاں ہیں جو ماحول کو منفی طور پر متاثر کر رہی ہیں۔ درخت پانی کا تیز بہاؤ روکنے، اسے زمین میں جذب کرنے اور پودوں کی نشو و نما کے لیے ضروری اجزاء کو ضائع ہونے سے بچانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ لیکن بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے درختوں کی کٹائی، سیلابوں، زمین کے کٹاؤ اور خشک سالی کے خلاف ہماری قدرتی ڈھال کو کمزور کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری خوراک کی ضروریات پوری کرنے کے لیے فصلوں پر کیڑے مار ادویات کے بے جا استعمال اور ذریعہ معاش کی تلاش میں انسانوں کی ایک سے دوسری جگہ بڑی تعداد میں نقل مکانی سے دیگر جانداروں میں پائے جانے والا تنوع ختم ہو رہا ہے۔ رابرٹ انگلمین واشنگٹن میں ماحولیاتی تحقیق کے ایک ادارے ورلڈ واچ انسٹیٹیوٹ کے صدر ہیں۔ جانداروں میں پایا جانے والا تنوع قدرت کے نظام میں اہم کردار ادا کرتا ہے، جس پر ہم بھی صحت اور زراعت جیسے شعبوں کے لیے انحصار کرتے ہیں۔ یہ نظام بہت پیچیدہ ہے اور انسانی آبادی اس سے یقیناً متاثر کرتی ہے۔ انسانی آبادی میں اضافے سے ایسے جانوروں کی افزائش میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جن کا گوشت، دودھ اور کھالیں بڑے پیمانے پر دنیا بھر میں استعمال کیے جاتے ہیں، جبکہ ان کا فضلہ ایندھن کے طور پر کام آتا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے خوراک و زراعت کی ایک رپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں جانوروں کی افزائش کا شعبہ ٹرانسپورٹ کے شعبے سے زیادہ گرین ہاؤس گیسیں فضا میں خارج کرتا ہے، جن کی بڑی مقدار سمندروں کی تیزابیت اور ان کے درجہ حرارت میں اضافہ پانی میں پیدا ہونے والے بہاؤ کو متاثر کرتے ہیں، جو بارش کا سبب ہوتا ہے۔ رابرٹ انگلمین کہتے ہیں کہ خوراک کے علاوہ توانائی اور رہائش کی بڑھتی ہوئی ضرورتوں کو پورا کرنے اور صنعت و زراعت کے شعبوں میں تیز رفتار ترقی کی کوششوں سے قدرتی وسائل پر دباؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جنہیں مل کر استعمال کرنا مختلف ممالک کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ مشکل ہوتا جائے گا۔ مثلاً پاکستان میں ایک بہت بڑی اور مسلسل بڑھتی ہوئی آبادی محدود رقبے پر رہتی ہے، اور ان کی بڑھتی ہوئی ضروریات کے سبب پاکستان اور بھارت کے درمیان دریاؤں کے پانی کے استعمال کے حوالے سے کچھ تناؤ پایا جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہماری زمین بڑھتی ہوئی آبادی کا بوجھ اٹھا سکے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ماحول کو آلودگی سے پاک کرنے اور دیگر جانداروں کے تحفظ پر خصوصی توجہ دیں، کیونکہ زمین کو پہنچنے والے نقصان کے باعث اگر دیگر جاندار زندہ نہ رہ سکے تو انسانی زندگی کی بقا بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہاں پر ہم لیں گے ایک بریک، اور کیا امریکہ کی آبادی میں آنے والی تبدیلیاں سفید فاموں کو اقلیت میں بدل دیں گی؟ اس پر ایک رپورٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔